اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے UCC یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کو لے کر۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسام وغیرہ اور کچھ اسٹیٹس میں جہاں بی جے پی ہے وہاں پر ہٹ دھرمی کے ساتھ اور ہٹلرانہ تانا شاہی انداز میں UCC کو لاگو کر دیا گیا ہے، مگر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی جو ملک کی سب سے بڑی سوتنتر سینانی سنگٹنوں میں ایک سنگٹن ہے، اس سنگٹن نے جو بے قصور اٹھائے جانے والوں کے کیسز لڑتی ہے، مجھے گرو ہے کہ میں اس کا ضلع کا 16 سال سے ادھیکش ہوں اور پورے مہاراشٹر کا اپادھیکش ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ UCC اس ناپاک بل کے خلاف جمعیت علماء ہند نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر دی ہے اور ہائی کورٹ میں اس UCC کورٹ کے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی راشٹریہ ادھیکش جمعیت علماء ہند، انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ آئین میں دیے گئے، سمویدھان میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہے اور اس ناپاک بل سے ملک کی یکجہتی، امن، شانتی، سالمیت کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خاص کسی سماج کو جس کی وجہ سے ملک کا امن ختم ہوگا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک زبردست ٹپنی کی اور سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سرکاری نوکری کے لیے آدمی پر کوئی مقدمہ، کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے، کلیئر اس کی زندگی ہونا چاہیے، تو پھر وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں تو کیا قانون بنانے والے مجرم ہونا چاہیے؟ کیونکہ 543 میں سے 251 پر مجرمانہ کیسز چل رہے ہیں اور فوجداری مقدمات چل رہے ہیں۔ آج بھی سپریم کورٹ نے گزشتہ کل سخت ٹپنی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس وقت لوگ کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں مفت راشن مل رہا ہے۔ الیکشن میں، انتخابات میں مفت سہولتوں کے اعلانات پر سپریم کورٹ نے تلخ تبصرہ کیا، غصے کا اظہار کیا، کیونکہ الیکشن آتے ہیں تو کبھی لاڈلی بہن یوجنا، تو کبھی یہ یوجنا، تو کبھی یہ یوجنا، یعنی سیاسی پارٹیوں نے ستہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مفت خور بنا دیا ہے اور کچھ یوجنائیں الیکشن میں ایسی سہولتوں کی اعلان کر رہے ہیں کہ جس سے اب لوگ نکمے ہوتے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تلخ اور سخت غصے میں کہا کہ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں مفت راشن مل رہا ہے اور پارٹیاں ستہ حاصل کرنے کے لیے مفت یوجناؤں کا خوب اعلان کر کے لوگوں کو لبھا رہی ہے۔ ناظرین، آج شب برات، بڑی رات جسے کہا جاتا ہے، آج شب برات ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ مالیگاؤں میں 2008 میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس کی اہم ملزمہ اور قصوروار ہے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر۔ مالیگاؤں میں بڑے قبرستان میں شب برات کی رات میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ آج 20 سال مکمل ہو رہے ہیں، مگر ابھی تک کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، مگر قانون کے ہاتھ لمبے ہونے کے باوجود اصل مجرموں تک ابھی تک
قانون نہیں پہنچ پایا ہے. اصل مجرم ابھی تک آزاد ہیں اور کسی کو 20 سال ہو گئے, کسی کو کوئی سزا نہیں ملی ہے. جیسے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کو گرانے والے مجرم ہیں, مگر ایک بھی مجرم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا نہیں گیا. یہاں تک کہ کچھ لوگ تو عزت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے مگر ان کو سزا نہیں ہوئی. ایسے ہی آج شب برات ہے اور شب برات کے دن مالیگاؤں بڑے قبرستان میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا اور کئی بے قصور لوگوں کی جانیں گئی تھی, آج 2 دہائی مکمل ہو رہی ہے مگر قانون کے لمبے ہاتھ اصل مجرموں تک ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں. ناظرین, دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, امانت اللہ خان جو پھر الیکشن جیتے ہیں, بڑی کوششیں کی گئی ہرانے کی. اب میں نے گزشتہ کل آپ کو بتایا کہ 27 سال کے بعد میں ایسا ہوگا کہ دلی میں کوئی مسلم ایک بھی منتری نہیں ہوگا. یہ بی جے پی کی دشمنی کی دین ہوگی. اب امانت اللہ خان کو ہرانے کی بہت کوشش کی گئی مگر مبارک ہو, بدھائی ہو, امانت اللہ خان پھر جیت گئے. مگر امانت اللہ خان کو پہلے بھی پھنسایا گیا تھا, اب اور انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈھکیلنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی. جیسے اعظم خان سے دشمنیاں نکالی گئی, اب امانت اللہ خان کے خلاف سنگین دفعات میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور گرفتاری کے لیے پولیس چھاپا ماری کر رہی ہے. یعنی پولیس امانت اللہ خان کو ڈھونڈ رہی ہے. دلی پولیس کرائم برانچ نے اوکھلا سے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کے خلاف غیر قانونی مجمع اکٹھا کرنے, پولیس کارروائی میں مداخلت کرنے اور اہلکاروں پر حملے کے الزامات میں مقدمہ درج کیا ہے. ناظرین, آئندہ کل مدھیہ پردیش کے دیولی میں انشاءاللہ بہت عظیم الشان جلسہ مدرسہ تجوید القرآن پاروتی پل دیولی کا 12واں سالانہ جلسہ دستار بندی اور اصلاحی جلسہ عام ہونے جا رہا ہے, جس میں مجھے مقرر خصوصی کے طور پر پروقتا کے طور پر بلایا گیا ہے. اور اس پروگرام میں بھوپال کے لاڈلے ہر دل عزیز ایم ایل اے محترم علی جناب عارف مسعود صاحب ودھایک بھوپال اور رکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ, یہ بھی اس پروگرام میں شریک رہیں گے. اور حضرت مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب قاسمی سیہور, یہ بھی اس پروگرام میں موجود رہیں گے. ان کی بھی مختصراً بات ہوگی اور مقرر خصوصی کے طور پر مجھے وہاں پر بلایا جا رہا ہے. اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ کل بعد نماز مغرب دیولی ضلع سیہور مدھیہ پردیش میں موجود رہے. پاروتی پل دیولی میں مدرسہ تجوید القرآن کا 12واں جلسہ عام سالانہ جلسہ دستار بندی کا ہونے جا رہا ہے. دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت قوت نصیب فرمائے, کیونکہ ایک دن بھی خالی نہیں ہے اور روزانہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے ہر جگہ پروگرام میں اللہ پہنچا رہا ہے. دعائیں کیجیے کہ اللہ طاقت دے اور خوب قوت دے اور اللہ حفاظت بھی فرمائے, آمین. ناظرین, بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے کشی نگر سے. جی ہاں, کشی نگر میں بالکل ہٹلرانہ تاناشاہی انداز میں ایک مسجد پر بلڈوزر چلا دیا گیا, جس کو لے کر خود مایاوتی نے سوال کھڑے کر دیے ہیں. اور مایاوتی نے بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت حکومت مذہبی تفریق پر روک لگائے. یعنی حکومت کے جتنے اقدام ہو رہے ہیں, مایاوتی نے اشارہ کیا ہے کہ خاص سماج کو یوگی آدتیہ ناتھ خاص طور سے ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہندوتو ٹولے کو خوش کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے بھی مسجدوں پر مدرسوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. کوئی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہے جس سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے اور مسلمانوں کو تکلیف ہو تو ہندوتو ٹولہ خوش ہو. تو مایاوتی نے خود سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو گھٹیا حرکت ہو رہی ہے ہندو مسلم میں, جو نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس گھٹیا حرکت پر حکومت روک لگائے. آئیے ناظرین, ہمارے لاڈلے چہیتے وزیر اعظم جو ملک میں تو کچھ نہیں کر پاتے ہیں, منی پور نہیں جا پاتے ہیں, 2 سال ہو گیا وہاں ہماری بہنوں کو ننگا کر کے گھمایا گیا. ایک دلت بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی. منی پور میں قتل ہو رہا ہے, مرڈر ہو رہے ہیں, آگزنی ہو رہی ہے. 2 سال سے منی پور جو میرے اپنے ملک کا حصہ ہے,
जल रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वहां जाने की फुर्सत नहीं, मगर अभी फ्रांस पहुंच गए, दुबई भी जाके आ गए, अमेरिका भी जाके आ गए, और इन 2 सालों में न जाने कहां कहां चले गए, मगर मणिपुर नहीं गए। अभी फिलहाल हमारे लाडले चहीते वजीर आजम फ्रांस के दौरे पर है। फ्रांस के सदर मैक्रोन से उन्होंने मुलाकात की और ताल्लुकात को मजबूत बनाने और आलमी चैलेंजेस को हल करने पर बातचीत हुई है। यानी इंटरनेशनल चैलेंजेस को हल करने की बातचीत हो रही है। और मुल्क में जितने चैलेंजेस चल रहे हैं, मुल्क में जितना भगवा आतंकी टोला नफरतें फैला रहा है, मॉब लिंचिंग, दंगे, फसाद, मंदिर मस्जिद की जो घटिया राजनीति कर रही है, उसको हल करने पर कभी नरेंद्र मोदी को भारत में फुर्सत नहीं मिल रही है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इलेक्शन में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया और कैसे बीजेपी जलील और रुस्वा होकर वहां से निकली है। इसलिए वहां फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का सूरज तुलू हुआ है, जमहूरियत और सेकुलरिज्म का सूरज निकल चुका है। नफरतों की राजनीति करने वाले लोग, जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया है। वजीर आला अभी इस वक्त जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनकी सदारत में श्रीनगर के मेंबरान असम्बली विधायकों का एक खुसूसी इजलास हुआ, सभा हुई, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब अमन, शांति, जमहूरियत और सेकुलरिज्म का सूरज तुलू हो चुका है और नफरतें फैलाने वालों को जम्मू कश्मीर की जनता ने निकाल कर फेंक दिया है। नाज़रीन, दिल्ली में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी सफाया हो गया और कांग्रेस का भी यूं समझिए कि सफाया हो गया, शून्य पे मामला रहा। अब कांग्रेस के एक दिग्गज और कद्दावर नेता अशोक जी गहलोत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त देने का, हराने का काम किया है। यानी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के लिए जबरदस्त अंदाज में काम किया है। वैसे आम आदमी पार्टी को सजा तो मुसलमानों ने, दिल्ली के मुसलमानों ने दे दी। पहले जिस तरीके से इज्जतों के साथ केजरीवाल को सरों पर बिठाया था, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली के दंगों में जिस तरीके से एकतरफा कार्रवाई मुसलमानों पर करवाई और भगवा आतंकी जो खुले आम धमकियां दे रहे थे, हथियार लहरा रहे थे, उनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर ऐसे बहुत सारे मामलात में, शाहीन बाग के मामलात में भी मुसलमानों को ही यूं समझिए कि मुरीद इल्जाम ठहराया। तो फिर दिल्ली के मुसलमानों ने केजरीवाल का सफाया यूं समझिए कि पूरी तरीके से कर दिया, लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस का सफाया करने का बड़ा रोल अदा किया है। अशोक जी गहलोत ने इस तरीके से साफ तौर से बयान दिया है। नाज़रीन, मुंबई पुलिस मंशियात, ड्रग्स, नशा आवर चीज़ों से मुंबई को पाक करने के लिए कोशिशें कर रही है। हालांकि इस जुमले में पढ़ते हुए मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि कोई भी 2 नंबर का काम और कारोबार पुलिस की मदद के बगैर नहीं चल सकता। पुलिस के हाथ लंबे भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, मगर कमाल की बात यह है कि जितने लोग धड़ल्ले से 2 नंबर का काम करते हैं, सब बड़ा हफ्ता पहुंचाते हैं, तभी जाकर उनकी दुकानें, उनका कारोबार, बिजनेस चलता है। अगर कसम अल्लाह की पुलिस वाले चाहे कि मंशियात, ड्रग्स और अफीम से मुल्क को पाक करना है, तो दुनिया में कोई दाऊद इब्राहिम नहीं जो पुलिस की फौज के आगे जाए, मगर पुलिस ही की मिली भगत से ये सारे कारोबार चलते हैं। मगर चलो अच्छी बात है, गोवंडी से खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस की मंशियात से पाक गोवंडी मुहिम का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। महिलाओं ने, बच्चों ने और सैकड़ों लोगों ने मुंबई पुलिस की इस मुहिम में शिरकत की और पुलिस ने भी उनकी सताइश की। खैर, हम लोग भी यहाँ पर जलगांव में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। मैंने अपनी जमीयत उलमा के जरिए से 2 साल से नशा मुक्ति अभियान चलाया है और अभी वादत इस्लामी ने भी शुरू की है। हम भी चाहते हैं, रात में भी मेरा प्रवचन जवानों में हुआ, हजारों जवान थे, तो मैंने उनको नशे से पाक होने की नसीहत की। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र की बहनों के लिए फिर एक बड़ी खुशखबरी है। लाडली बहनों, तुम्हारे लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। लाडली बहन के बाद अब दूसरी और एक योजना लाई जा रही है, महालक्ष्मी सरस लखपति दीदी योजना। वाह वाह वाह। वजीर आला मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम 25 लाख महिलाओं को, खवातीन को मॉल्स कायम करके करोड़पति बनाएंगे। चलिए, शिंदे ने लाडली बहन योजना शुरू किया था,
اب فڈنویس جو ہے یہ ایک نئی یوجنا شروع کریں گے اور ان یوجناؤں میں کتنے گھپلے ہو رہے ہیں اور کتنا سرکار کا پیسہ جا رہا ہے اور حکومتیں کیوں یوجنائیں شروع کر رہی ہے اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. آج کل آپ لوگ خود زیادہ سمجھدار ہیں. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. ابھی کانٹیکٹ.